اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما. کل ہم نے تھوڑا جمپ کر کے المعقد التاسع نامہ معقد 9th معقد پڑھا تھا، اور سوچا تھا کہ پیچھے والے 2 معقد ان کا تعلق کیونکہ خاص دینی علوم و فنون سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو سکپ کیا جائے تاکہ آپ کے لیے وہ بوجھ اور مشقت کا باعث نہ ہو. لیکن ہم انشاءاللہ مختصراً اور ایک خاکے کے طور پہ، تاکہ کتاب کا کوئی اہم حصہ مس نہ ہو جائے، ہم انشاءاللہ پچھلے معقد میں سے بھی 2 معقد تھوڑے سے ریپیٹ اور ریوائز کر دیتے ہیں، مین اس کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ بہت ہی زیادہ خاص اور اہمیت کی حامل چیزیں ہیں تاکہ وہ مس نہ ہو جائیں. معاذ بھی آپ جو کلاس میں لیٹ آئیں تو ان سب سے آپ نے بھی پوچھنا ہے، مجھے بھی یاد کروائیے گا. المعقد السادس، چھٹا معقد، رعایت فنونہ فی الاخذ و تقدیم الاہم فالمہم، کہ مختلف علوم اور فنون کو لینے میں اس بات کا خیال رکھنا کہ جو زیادہ اہم چیز ہے اس کو پہلے لیا جائے، جو کم اہم چیز ہے اس کو بعد میں لیا جائے، اس بات کا خیال رکھنا، ترتیب کا، سمیٹری کا خیال رکھنا، یہ اس معقد کا مین ٹائٹل اور عنوان ہے. قال ابن جوزی رحمہ اللہ علیہ فی سید خاطر، اپنی کتاب سید خاطر میں. ام عائشہ، آپ نے لیٹ کیوں جوائن کیے؟ کلاس سے 4 منٹ بعد آپ نے جوائن کیے، کیا وجہ لیٹ آنے کی؟ ہم نے ذکر کیا ہے کہ یہ علم کی تعظیم کے خلاف بات ہے. جب ایک چیز طے ہے تو ہمیں وقت پہ تشریف لانا چاہیے. ام عائشہ، ابن جوزی اپنی کتاب سید خاطر میں فرماتے ہیں جمع العلوم ممدوح، علوم کو جمع کرنا یہ ممدوح، قابل تعریف بات ہے، قابل تحسین بات ہے کہ ایک بندہ مختلف علوم اور فنون کا ماہر ہو. یہ اچھی بات ہے. جیسے ہم نے اپنی اس کتاب کے مصنف اور شیخ کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ جامع العلوم ہے، بہت سارے علوم کے ماہر ہیں، بہت سارے علوم اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں جمع کر دیے. من کل فن خذ ولا تجہل بھی، ہر فن میں سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرو اور کسی سے بھی جہالت اختیار نہ کرو. کیوں؟ فالحر مطلع علی الاسرار، کیونکہ الحر کہتے ہیں عالی ہمت، جو بلند ہمت آدمی ہوتا ہے وہ تمام اسرار، تمام رازوں سے اس نے پردے اٹھائے ہوتے ہیں. اصل میں ہمارے ہاں ایک سوچ ہے نا اسپیشلائزیشن کی، تخصص کی، کہ کسی ایک فیلڈ میں تخصص کیا جائے، اسپیشلائزیشن کی جائے. یہ سوچ فی اصلی ہی، اپنے اصل میں یہ تخصص، یہ اسپیشلائزیشن کی سوچ مغرب سے آئی ہے. اسلامی علوم میں بہت سارے ماہر اور علماء اور محدثین ایسے تھے کہ بندہ محدث بھی ہوتا تھا، یعنی حدیث کا امام، مفسر بھی ہوتا تھا، قرآن کا ماہر، نحوی اور لغوی بھی ہوتا تھا، قاری بھی ہوتا، مقری بھی ہوتا تھا. یہ ساری خصوصیات ان میں موجود ہوتی تھیں. یہ اسلام کا حسن ہے. محب اللہ بھائی، آپ نے کیوں لیٹ جوائن کیے؟
بلا بھائی نے بھی لیٹ جوائن کی. یہ حمزہ بھائی، حمزہ بھائی میں ہاسپٹل گیا ہوا تھا تو ابھی واپسی آیا ہوں. ابھی آ کے انٹر ہی ہوں، جوتے بھی نہیں اتارے. احسن اللہ علیک. چلیں آپ کا تو اوریجنل عذر ہے، ایک بندے کا عذر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے تخصص کا، یہ تخصص کا اصل میں کانسیپٹ مغرب سے آیا ہے، یورپ سے آیا کہ کسی چیز میں اسپیشلائزیشن کرنا. اسلامی علوم میں ہر فن کا ماہر ہوتے تھے ہمارے محدثین، ہمارے اسلاف. لیکن اچھی بات ہے جمع العلوم ممدوح، تمام علوم کو جمع کرنا یہ اچھی بات ہے. من کل فن خذ ولا تجہل بھی، ہر فن میں سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرو، کہ آپ کو تھوڑی گرامر بھی آنی چاہیے، حدیث کا پتہ بھی ہو، تفسیر کا پتہ بھی ہو، لغت کا پتہ بھی ہو، فقہ کا پتہ بھی ہو. آپ ساری چیزوں کے بنیادی اور بیسک چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. کیوں؟ فالحر مطلع علی الاسرار، کیونکہ جو عالی ہمت ہوتا ہے یہ رازوں سے پردہ ہٹانے والا ہوتا ہے. دیکھیں نا، آپ کسی بھی ایک فن کے گرامر کے استاد ہیں، کوئی آپ سے معمولی سی حدیث کے متعلق پوچھے آپ کو پتہ ہی نہ ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. بنیادی تمام علوم سے آپ کی بیسک شناسائی ہونی چاہیے. اور وَيَقُولُ شَيْخُ شُيُوخُنَا محمد بن مانع رحمت اللہ علیہ فی ارشاد الطلاب، اور ہمارے استاد کے استاد یعنی دادا استاد محمد بن مانع ارشاد الطلاب میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَنبَغِي لِلْفَاضِلِ أَن يَتْرُكَ عِلْمًا مِنَ الْعُلُومِ النَّافِعِ، کسی فاضل آدمی کو، علم سے آرستہ عالم آدمی کو، علم کے طالب کو، طالب علم کو یہ بات جائز اور زیب نہیں ہے ان یترک علما من العلوم النافع، کہ نفع دینے والے علوم میں سے کوئی بھی چیز مس کر دے، سکپ کر دے، کچھ بھی نہ چھوڑے. یہ اچھی بات نہیں. اس کو تمام چیزوں کی صنائش ہے. دیکھیں نا، ہم سائنسز کے لوگ بھی، ہم بیسک میتھمیٹکس پڑھتے ہیں نا، میٹرک فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، اور اردو بھی پڑھتے ہیں. اب یہ تمام علوم سے شناسائی ہے. اسی طرح دین کے میدان میں بھی، ابھی ایک ہمارے کلاس فلو تھے تو ان کی مدر کی مجھے کال آئی، ماشاءاللہ دین کی تبلیغ کا اثر بڑا عرصہ تک، 2021 میں ہمارا ماسٹرز کا سیشن کمپلیٹ ہو گیا. تو آج بھی اور کافی پرانی بات ہے، ان کی والدہ کی مجھے کال آئی. تو وہ اس بھائی کے ذوق تو کافی مختلف تھے، لیکن اس ماں کے ماشاءاللہ ذوق کو سلام ہے. اراؤنڈ اباؤٹ 50 ان کی ایج تھی، اور کہہ رہی تھی کہ میں نے مکمل عربی گرامر پہ دسترس حاصل کری ہے، اور میں عربی گرامر پڑھاتی ہوں، اور میں نے بڑی مشکل سے یہ چیزیں سیکھی ہیں، زوم اور یہ ساری چیزیں میں نے اپنے آپ کو بدلا ہے. تو یہ ایک عمدہ بہترین مثال ہے کہ اگر انہوں نے، آپ گرامر پہ کسی نے عبور حاصل کیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں بیسک قرآن بھی آئے، یہ ساری چیزیں. کیوں؟ التی تعین علی فہم الکتاب والسنہ، کیونکہ یہ علوم کتاب و سنت کے فہم پہ معاونت کرتے ہیں، اس لیے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اذا کان یعلم من نفسه قوة على تعلمه، جب آپ کو اپنے نفس میں قوت کا، اپنی کیپیسٹی کا پتہ لگ جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو سیکھیں. اچھا، انسان کو اپنی کیپیسٹی کیسے پتہ لگتی ہے؟ کہ اگر اس میں کیپیسٹی ہو تو ضرور وہ سارے علوم سے شناسائی حاصل کر لے، ورنہ کسی ایک میں بھی جا سکتا ہے. کیپیسٹی کا کیسے پتہ لگتا ہے؟ 2 طریقے: تجربے سے، ارشاد المعلم سے. ایک آپ اپنے تجربے سے آپ دیکھ ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ کس کی طرف انکلائنڈ ہے، جھکے ہوا آپ کس کی طرف ہے، ذوق آپ کا کس طرف. آپ نے دیکھا یہ خالص تھوڑی علمی نوعیت کی بات ہے، ہم نے اس کو سکپ کیا تھا. دوسرا، آپ کا بعد آپ کو معاونت کرے گا کہ آپ کا ذوق کس چیز میں ہے. لیکن ولا يسوغ له ان يعيب العلم الذي يجهله ويزراري بعالمه، اور کسی بھی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عیب لگائے اس علم پر جس سے وہ جاہل ہے. کیا مطلب؟ ایک بندہ ہے وہ اصول فقہ سے جاہل ہے، یعنی اس کو فقہ کے علوم ان چیزوں کا کوئی پتہ نہیں، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ایک علم اس کو خود نہیں آتا اور کہے کہ وہ بھی کوئی علم ہے. یہ بھی کی چیز ہے کہ یہ اصول فقہ کے لوگ حلال حرام کہتے رہتے ہیں، یا کہے کہ محدثین یہ کیا کہتے ہیں، فلاں بھی ضعیف ہے اور فلاں بھی صحیح ہے اور ضعیف ہے. صحیح ضعیف کرنا بھی کوئی بات ہے؟ تو کسی بھی علم کی تنقیص کرنا، اس کی عیب جوئی کرنا، اس کو کم تر کہنا، یہ درست بات نہیں ہے. ہر علم کی، کوئی گرامر کے خلاف بات کرتا رہے کہ گرامر بھی کوئی کام ہے، بھائی آپ ترجمہ پڑھو، یہ کیا آپ
ذرا بھائی ادربو پڑھ رہے ہو اور زیریں اور زبریں لگا رہے ہو اور اس میں سے نکال رہے ہو کہ یہ کسرہ کہاں آئے گی اور فتح کہاں آئے گی اور یہ کون سا باب ہے، تو کسی بھی علم کے اوپر عیب لگانا یہ صاحب علم کو زیب نہیں دیتا. کیوں؟ فَإِنَّ هَذَا نَقْصٌ وَرَذِيلَةٌ، کیونکہ یہ نقص ہے اور بڑی عیب والی بات ہے. ایک نا معروف کوٹیشن ہے، الناس اعداء لما جاہل، کہ انسان جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اب ایک علم ہے، انسان کو اس علم کی اہمیت کا تعارف ہی نہیں ہے تو بندہ اس کا جاہل بن جاتا ہے، اس کو برا بھلا کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے کرنے والا. جیسے کہ جو بندے دین کے علم پڑھنے پڑھانے سے منسلک ہیں ان کو اس علم کی لذت معلوم ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پریکٹیکل فیلڈ میں زیادہ ان ہوتے ہیں، تو پڑھنا پڑھانا، کتاب درس سننا، سیشن اٹینڈ کرنا، یہ ان کے بس کی باتیں نہیں ہوتی. ان کا مزاج ہی نہیں ہوتا کہ کتاب کو کسی کو لینا، کسی استاد کے سامنے بیٹھنا، سوال پوچھنا. بس ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو ان کو پتا ہے کرتے رہیں. اب وہ سمجھیں کہ یار یہ پڑھنا پڑھانا بھی کوئی کام ہے، یا آپ کس کام لگے ہو؟ بس کام کرو جو اللہ نے بلغوا انی ولو آیا، جو آپ کو ایک آیت کا علم آگے پہنچا. اب کیوں؟ کیونکہ وہ اس پڑھنے پڑھانے کے کام سے، کتاب سے، استاد سے، علم کی مجلس سے، اس کی لذت سے، اس کی چاہت سے، علم کے لیے سفر کرنا، اس سے جاہل ہوتے ہیں، اس لیے وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہیں. جیسے ہم میں سے بھی کوئی بندہ، کچھ لوگوں کو میتھمیٹکس اچھی نہیں لگتی، اب اچھی ان کو خود نہیں لگتی لیکن وہ اس کے مخالف بنے ہوتے ہیں بھی یار میتھ بھی کو پڑھنے والی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی. این ممکن ہے جو چیز آپ کو اچھی نہ لگتی ہو وہ باقی کسی اور کو بہت اچھی لگتی ہو. کیوں؟ کہ یہ علم عبادت ہے اور سارا کا سارا ہی بابرکت ہے اور اللہ کے نزدیک محترم اور مکرم ہے، اس لیے سب کو مقام اور مرتبہ اسی طرح دینا چاہیے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، بے شک ہم آپ پہ بہت بھاری بات نازل کرنے لگے ہیں. یہ علم سارا کا سارا ہی بھاری ہے. فالعاقل، تو عقل مند کون ہوتا ہے؟ ینبغی لہ، اس کے لائق ہے، ان یتکلم بعلم او یسکت بحلم، تو عقل مند وہ ہوتا ہے کہ جب بات کرتا ہے تو علم کی بنیاد پہ بات کرتا ہے. جس چیز میں علم نہیں ہے اس چیز میں اٹکل پچو سے کام نہیں لیتا، اس میں تکے نہیں مارتا، اس چیز میں جان بوجھ کے پھنستا اور الجھتا نہیں ہے، بحث اور مجادلے میں نہیں اترتا، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے. جس چیز کے بارے میں علم ہے صرف اس کے بارے میں بات کرتا. او یسکت بحلم، یا اگر کسی چیز کے بارے میں وہ خاموش ہوتا ہے تو پھر بڑے حلم، تحمل، بردباری، فہم و فراست کی بنیاد پر خاموش ہوتا ہے. وَإِلَّا دَخَلَ تَحْتَ قَوْلَ الْقَائِلِ، اگر ایسا نہ ہو تو وہ کرنے والا اس نیچے بیان کردہ شعر کے مطابق پھر وہ بندہ اس قول کے تحت آئے گا. اتانی ان سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا بالجهل سهل. اتانی، میرے پاس خبر پہنچی ہے، بڑے عمدہ شعر ہے. ان سہلن، کہ یہ جو سہل نا یہ بندے کا نام ہے، سہل صاحب نے، جو سہل بھائی ہیں نا، ذم مذمت کرتا ہے جہلن، اپنی جہالت کی بنیاد پر. جو سہل نامی بندہ ہے یہ اپنی جہالت کی بنیاد پر مذمت کرتا ہے علوما، ان علوم کی، لیس یعرفن، یعرفہن، کہ ان علوم کو جن کی اس کو شناخت اور تعارف نہیں ہے. سہل، سہل، یہ جو سہل بندہ ہے ان علوم کی مذمت کرتا ہے جس کا اس کو تعارف ہی نہیں ہے، کیونکہ اس نے پڑھا ہی نہیں. علم کے میدان میں یہ جس نے پڑھا ہوتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے علم کا کیا مقام ہے، ورنہ آدمی جاہل ہوتا ہے، اور جس چیز سے بندہ جاہل ہوتا ہے بندہ اس کا دشمن ہوتا ہے، اس کو فضول سمجھتا ہے، اس کو بے مقصد سمجھتا ہے، عجیب سمجھتا ہے. علوما لو قراها ما قلاها، ایسے علوم، لو قراها، اگر اس نے ان علوم کی قراءت کی ہوتی، ما قلاها، تو کبھی بھی ان کی مذمت نہ کرتا. اگر اس نے وہ علوم پڑھے ہوتے، یعنی ابھی یہ تعظیم العلم کے اگر خلاصے کی بات کر لیں کہ جو بندہ اس چاشنی اور محبت سے گزرا ہے اس کو اندازہ ہے اس کی حلاوت کا، اس کی مٹھاس کا، اور اس کو اندازہ ہے علم کے آداب کا، اس کے طریقے اور سلیقے کا. ایک بندے نے پڑھا ہی نہیں،
اس نے زندگی میں کبھی نام ہی نہیں سنا کہ خلاصۃ العلم کیا ہوتا ہے یا تعظیم العلم کیا ہوتا ہے. یا ایک شخص ہے، اس نے کبھی زندگی میں نام ہی نہیں سنا شیخ صالح العثیمی. آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہوں، آپ ان کو اشارہ کریں، وہ سامنے شیخ صالح العثیمی بیٹھے ہیں، تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کو کون سا تعارف ہے کہ وہ کون بیٹھے. لیکن اگر ہم میں سے کوئی ہو جس کو تعارف ہے، جس کو تعارف ہے شیخ صالح العثیمی رحمہ اللہ علیہ کا، حفظہ اللہ تعالی کا، تو اس کی کیا کیفیت ہو. ایک بندہ ہے، اس نے زندگی میں کبھی نام ہی نہیں سنا ڈاکٹر ذاکر نائک کا، تو اس کو کیا پتا کہ کیا ہو. تو اس کے سامنے سے ڈاکٹر صاحب گزرے، شاید وہ سلام بھی نہ لے، شاید ایروپلین میں اس کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھے، اسے کیا پتا ہے، کیونکہ تعارف نہیں ہے. اسی طرح جب تک بندے کو علم کے میدان میں کسی چیز کا تعارف نہیں ہوتا، وہ اس سے جاہل ہوتا ہے، اور جاہل ہوتا ہے تو پھر اس کو اس کی قدر نہیں ہوتی، الٹا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے، اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی تنقیص کرتا ہے، اس کو حقیر جانتا ہے. ہاں، جب تعارف ہو جائے تو پھر دل چاہتا ہے کہ اس کے پاؤں چوم لیے جائیں، اس کا ماتھا چوم لیا جائے. یہ عرب میں کہ وہ جب بھی اپنے کسی شیخ کو ملتا ہے اس کی پیشانی. پھر جب تعارف ہو جائے کتاب کا، آپ کی زندگی میں کبھی یہ کتاب گزرے، تو آپ کی کتنی یادیں اس سے جڑی ہوں. تو یہ ہے معاملہ کہ کتنے لوگوں کی، ہمارے جو لوگ دشمن، علم دشمن پہ اترے ہونے، پڑھنے پڑھانے سے آ رہی ہیں، سیکھنے سکھانے سے آ رہی ہیں، اصل میں وہ اس سے جاہل ہیں، وہ اس لیے اس سے آ رہی ہیں. علوم لو قراها ما قلاها، اگر اس نے وہ علوم پڑھے ہوتے تو وہ پھر ان کو حقیر نہ جانتا. ولكن الرضا بالجهل سالو، لیکن اس نے راضی کر لیا ہے اپنے آپ کو جہالت کے اوپر، کیونکہ جہالت پر راضی ہونا آسان کام ہے، علم حاصل کرنا مشکل کام ہے، اور حالت پہ اپنے آپ کو راضی کر لینا یہ بہت آسان کام ہے. علم کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اور جہالت کے لیے وہ مشہور قول ہے نا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ تھوڑی زندگی کی تنگی برداشت کر کے علم حاصل کر لو تو آپ کی مرضی، یا پھر تھوڑی زندگی کی آسانی برداشت کر کے ساری زندگی کی جہالت برداشت، یہ آپ کی اپنی مرضی کہ آپ نے تھوڑی سی مشقت سے علم حاصل کر لینا ہے، یا مشقت نہ کر کے ساری زندگی کی جہالت کے اندر رہنا. یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. نیکسٹ کریں گے. وَإِنَّمَا تَنْفَعُ رِعَایَةَ فُنُونِ الْعِلْمِ بِاعْتِمَادِ اصلین، بے شک کہ یہ مختلف علوم بندے کو فائدہ دیتے ہیں دو طریقے سے. دو ایسے طریقے ہیں، دو ایسے رولز ہیں جن کے ذریعے سے وہ علم کی تعظیم کر سکتا ہے، اور اہم چیز کو پہلے رکھ سکتا ہے، کم اہم کو بعد میں رکھ سکتا ہے. دو رول. پہلے کیا رول ہے؟ پہلا رول ہے احدہما، پہلی بات ہے، تقدیم الاہم فالمہم مما یفتقر الیہ المتعلم فی القیام بوظائف العبودیۃ للہ. سب سے اہم کام، سب سے پہلے. اچھا دیکھیں آپ کا کیا خیال ہے، ایک بندہ ہے، اس کو وضو اور غسل کا نہیں پتا، لیکن وہ وراثت کے مسائل میں بحث کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے جناب اسلام کے کسی بھی بڑے مسئلے پہ، کسی بھی بڑے مسئلے، جہاد کے کسی عنوان پہ بحث کر رہا ہے. تو یہ کیسا، اس کا کیسا یہ سٹائل ہے؟ کیا فرماتے ہیں اہل علم اس بارے میں؟ جی کون اس پہ بات کرے گا؟ جی محب اللہ بھائی، اسماعیل خان بھائی. جی سن رہے ہیں بات؟ ڈیفینیٹلی جہالت پہ مبنی بات ہے. ہاں جی، باقی کلاس میں جو پارٹیسپینٹس ہیں. تو پہلا رول یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے ان چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے جو اللہ کی عبودیت، اللہ کی عبادت کے ساتھ تعلق رکھے. یہ نہ ہو کہ وہ بڑے بڑے علوم کو تو ہاتھ ڈال کے بیٹھا ہو لیکن اس کی نماز غلط ہو. جی معاذ بھائی نے ٹھیک کہا ہے.
بارک اللہ فیکم. کدھر اسماعیل بھائی، محب اللہ بھائی سن رہے ہیں؟ جی باقی کیا فرماتے ہیں؟ عزہ، الطاف، ام عائشہ. فار ایگزامپل، جی جہالت پر مبنی بات ہے. بس ہم نے ابھی اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم نے ایک بڑی، اس پہ اہم ترین ایک رزلٹ، ایک نچوڑ ہم نے نکالنا ہے. اس پہ ہم سب نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کہیں ہم غلطی میں تو نہیں ہے علمی لحاظ سے، ہماری ترتیب کہیں علم کی غلط تو نہیں جا رہی. اب ایک بندہ ہے، اس کو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا لیکن صحیح بخاری پڑھنا چاہتا ہے. کتنی بڑی غلطی ہے. ایک بندے کو وضو اور غسل کے طریقے اور مسائل نہیں پتا، وہ دیگر اختلافی مسائل میں الجھنا چاہتا ہے، فیس بک پہ بحث کرنا چاہتا ہے. ایک بندے کو نماز کا نہیں پتا. یہ ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں، سب سے پہلے ان کا علم حاصل کیا. یہ اس باب کا نچوڑ ہے. مثلا نماز کا علم، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پہ زکوٰۃ کا علم. پھر چاہے وہ یہ ساری چیزیں بعد میں یہ بنیادیں حاصل کر لے، بعد میں وہ جتنا مرضی بڑھتا جائے کسی فن میں. ایسا نہ ہو کہ ہم علم کے میدان میں بڑی بڑی عمارتیں قائم کر لیں، گرامر سیکھ کے، علم کی تعظیم پہ سیشن اٹینڈ کر کے، تفسیر اور حدیث کے میدان میں آگے بڑھ کے، لیکن ہماری بنیاد ہی نہ ہو. سوچیں کیا وہ عمارت کبھی بھی قائم اور دائم رہ سکتی ہے کہ جس کی بنیاد ہی نہیں ہے؟ اور بنیاد کیا ہے؟ توحید، کہ اس کو توحید کا علم. اگر میں صرف توحید کے بارے میں بھی پوچھوں تو آپ کو اتنی تکلیف ہوگی، آپ کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا کہ ہماری اکثریت، حتیٰ کہ یہاں کورس میں موجود اکثریت، توحید کے کما حق مفہوم سے اصلاً اور 100% محروم ہے، الا ماشاء اللہ. ہماری اکثریت. توحید کسی اتنی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے. توحید زندگی کا نام ہے، زندگی کا نام ہے توحید. پورے اسلام کا احاطہ کرتی ہے توحید. اب ایک بندے کی توحید ہی نہ ہو. اور ایک بات ہم غور سے اس کو دیکھیں اور سمجھیں اور یہاں سے نہ استفادہ حاصل کریں. فار ایگزامپل، آپ میں سے کون کون سے ایسے احباب ہیں جنہوں نے باقاعدہ بیسک نورانی قاعدہ جسے ہم کہتے ہیں کسی ماہر استاد سے پڑھا ہے؟ اگر بچپن میں پڑھا ہے پھر بھی کسی اچھے ماہر استاد سے پڑھا ہے. اگر بڑی عمر میں پڑھا ہے تو ماہر پروفیشنل استاد سے، جو ایک بہترین عمدہ طریقہ ہے، اس طرح پڑھا ہے. ہاں جی، ون بائی ون ذکر کرتے جائیں. ہم تھوڑا سروے کر کے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں نا کہ بیسک اسلام کی بیس سے اوپر جانا چاہیے. جی محب اللہ بھائی نے پڑھا ہے، بارک اللہ فیکم. جی باقی میں جی نہیں پڑھا، اسماعیل بھائی نے استاد سے نہیں پڑھا. قاری صاحب سے پڑھا ہے لیکن ڈاکٹر عمران بھائی نے، لیکن تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا. ڈاکٹر عمران بھائی اس بات کی تہ تک پہنچ گئے ہیں جو بات ہم کچھ کرنے جا رہے ہیں. جی فاطمہ مقبول، عائزہ الطاف، معاذ عرفان، ام عائشہ. جس نے، سوال یہ کہ جس نے نورانی قاعدہ باقاعدہ کسی استاد سے پڑھا ہے، چاہے چھوٹی عمر میں چاہے بڑی عمر میں پڑھا ہے. سوال یہ کہ جس نے، جی پڑھا ہے، گھر میں پڑھا تھا بغیر تجوید کے. جی پڑھا ہے، صحیح ہے. اب سمجھیں اس بات کو. علم کی بنیاد ہے قرآن. دیکھیں سب سے بڑا علم تو اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن میں بھی تفسیر، اور اس سے پہلے بیسک چیز ہے تجوید کے ساتھ پڑھا ہے. ماشاء اللہ، تو بہت خیر والے لوگ موجود ہیں. ہم استاد مصطفیٰ راسخ سے، احسن اللہ علیک، ماشاء اللہ. یہ ہوتا ہے باسند علم. استاد کا بھی ذکر کیا اور استاد کا نام بھی ذکر کیا. اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، تو دنیا آخرت کی بلائیوں سے نوازے. یہ باسند علم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے استاد کا بھی ریفرنس ذکر کیا. اور انہی کو مجاہیل، ہم نے پڑھا تھا نا کہ مجاہیل سے علم حاصل کرنا محدثین پسند نہیں کرتے. مجاہیل وہ ہوتے ہیں مجہول لوگ جن کے اساتذہ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کہ پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے علم پڑھا. اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ اصول یہ ہے کہ پہلا بنیادی علم حاصل کیا جائے. اب بندہ تفسیر پڑھتا رہے اور گرامر پڑھتا رہے، لیکن
میں ایک دفعہ یہاں موجود ہیں ڈاکٹرز کے کلاس میں تھا، ایک بڑے سینئر فائنل ایئر کے ڈاکٹر تھے، ترجمہ اور تفسیر کی کلاس تھی، تو وہ ترجمہ اور تفسیر سنانے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے جب پڑھنا شروع کیا، قاری شبیر صاحب سے کمالیہ میں، بارک اللہ فیکم، قاری صاحب شاید ابھی بھی حیات ہیں، ان کا ذکر خیر بڑا سنے ہیں، ان سے ملنے کا بھی دل ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اب قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے لگے، تو ترجمہ کرتے ہوئے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کو تو 90% قرآن کی آیت اوپر سے دیکھ کے پڑھنی نہیں آ رہی، 90% آیات غلط ہیں۔ تو خدا رہا میں گزارش کروں گا، ہم میں سے جس نے بھی، ہم میں سے ہر بندے کو پتا ہے کہ اس کے قرآن کی کیا کیفیت ہے۔ اللہ کے لیے یہ نورانی قاعدہ کوئی چھوٹا علم نہیں ہے، یہ تمام علوم کی ماں ہے، سمجھیے کہ یہ وہ علم ہے جس کے ذریعے سے قرآن کو پڑھا سیکھا جاتا ہے، اور یہ بچوں کا کام نہیں ہے۔ میں بڑوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ خدارہ ضرور کسی استاد سے وقت لے کے باقاعدہ اچھے طریقے سے نورانی قاعدہ پڑھیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹوں کی نعمت سے نوازا، جیسے ڈاکٹر عمران بھائی کا بیٹا ماشاءاللہ محمد حافظ ہے، تو ہمارے بچوں نے عام طور پر بڑے اچھے تجوید اور قرات سے پڑھے ہوتے ہیں قاعدے، تو بچے کو استاد بنا لیں، اس سے اس میں کتنا ذوق اور شوق اور کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ ہاں یہ دیکھیں ڈاکٹر عمران بھائی نے لکھ دیا کہ ہم بیٹے سے سیکھ رہے ہیں احسن اللہ علیک۔ یہ جنت پہ جانے کے طریقے ہیں ماشاءاللہ، جس میں کوئی شرم والی بات ہی نہیں، ان سے سیکھ لیں، اور جہاں جہاں آپ کے قرآن پڑھنے میں کمی ہے سب سے پہلے اس قرآن کی اصلاح کیجیے، اور جس نے توجہ اور دھیان سے پورا نہیں پڑھا، اوپر سے دیکھ کے اگر آپ کو جنہوں نے یہ یہاں کہا ہے نا کہ ہم نے اچھے طریقے سے پڑھا، اگر وہ بھی یہاں ٹیسٹ دینے لگے تو ان کو اپنی آیات میں غلطیاں محسوس ہوں گی۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے، ہم نے کہا نا کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم علم کی جہالت کی وجہ سے کسی چیز کی اہمیت نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو آتا ہے، کیونکہ ہمیں کبھی پالا نہیں کسی استاد سے، ہم نے سنایا نہیں کسی استاد کو، اس نے ہماری غلطی نہیں نکالی، ہماری اصلاح نہیں کی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کو کہتے ہیں۔ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ماہر اساتذہ ہیں، تو بڑی دفعہ وہ ایک غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، اب عوام الناس میں پڑھیں، عوام الناس تو بس واہ واہ کرنے کے لیے بیٹھی، آپ کو مزید اللہ سے دور کرنے کے لیے، تعریف کے اندر پھنسنے کے لیے۔ اور لیکن اگر بندہ کسی ماہر استاد سے پڑھے تو بڑا ماہر بھی ہو جائے قرآن میں، تو اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی بڑی کمی ہے، ہم خود بڑی کمی محسوس کرتے ہیں۔ تو سب سے یہاں بنیادی اور ضروری کام یہ ہے کہ قرآن حکیم کو ہم نورانی قاعدے پر اچھے طریقے سے پڑھیں، اور پھر اس کو پڑھ کے آگے باقی اپنے علوم کا سفر، یہ پہلا کام کہ اللہ کی عبادت کے لیے علم حاصل کرنا، جو عبادت کے لیے ضروری چیزیں ان کو حاصل کرنا۔ جی دوسرا ہم نے وہ اوپر پڑھ چکے تھے، نیکسٹ کریں جی۔ دوسرا ہم اوپر پڑھ چکے تھے وہ یہ والآخر ان يكون قصد في اول طلب التحصيل مختصرا في كل فن حتى اذا استكمل انواع العلوم النافعه نظر الى ما وافق تبعه منه وآنس من نفسه وقدرة عليه، تو فتبحر في سواء كان فنا واحدا ام اكثر۔ تو دوسرا یہ کہ آپ تمام علوم اور فنون کی بنیادی بیسک کتب سے گزریں، اس کو کہتے ہیں متون۔ اگر مسجد مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ جانے کی توفیق دے، 34 نمبر گیٹ کے پاس سے ڈاکٹر محسن العباد، ان کے لکھے گئے متون مل جاتے ہیں، یعنی بیسک حدیث کی بیسک کتاب، تفسیر کی بیسک کتاب، علوم تفسیر جس میں ہو، اصول تفسیر ہو، فقہ کی، گرامر کی بیسک ساری کتابوں سے آپ گزریں، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اس کے بعد اس کے بعد پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے بیسک سب کی پڑھ لی، پھر آپ دیکھیں آپ کا انٹرسٹ کس میں زیادہ ڈیولپ ہوا، جس میں آپ کا ذوق اور شوق زیادہ ڈیولپ ہوا، پھر اس میں آگے بڑھنا شروع کریں، اس میں تخصص حاصل کریں، اس میں اسپیشلائزیشن حاصل کریں، آگے نیکسٹ کریں گے۔ اور ابھی یہاں ذکر آ رہا ہے جی، نیکسٹ کریں۔ ومن طیار، اوپر والی سلائیڈ کریں۔ ومن طیاری شعر شناقطہ قول احدہم، اور شناقطہ یہ علماء جو شنقیطی علماء ہے نا، علاقے کا نام ہے، اس کے علماء کے بارے میں مشہور ہے، وہاں کے طلاب کے بارے میں، کہ شنقیط کے علماء اور شنقیط کے طلباء، یہ بہت لیٹ جوائن کیا ہے جی،
ابھی کلاس اینڈ ہو رہی ہے. محب اللہ بھائی کا تو صحیح یوزر تھا، ہاسپٹل تھے. شائمہ منظور، آپ نے بہنا کیوں لیٹ جوائن کیا؟ لاسٹ سلائیڈ کا میں نے نچوڑ آپ سے ذکر کر دی. ہم نے اگلا پورا باب کمپلیٹ کرنا ہے، اس کا صرف ہم نے رزلٹ، اس کا نچوڑ صرف یہی تھا کہ ہر علوم کی بنیادی متون کو آپ یاد کریں، اور پھر ان میں سے جس میں آپ کی طبیعت اور مزاج بن جائے اس میں اسپیشلائزیشن اور تخصص کریں. بس یہ لاسٹ سلائیڈ کا. اور متون ذکر میں نے یہ کیے تھے کہ مسجد نبوی میں 34 نمبر گیٹ کے پاس سے ہر فن کے بنیادی متون ملتے ہیں. ڈاکٹر محسن العباد انہوں نے جمع کیے، ڈاکٹر محسن عبد القاسم انہوں نے جمع کی، یا ڈاکٹر محسن العباد کے بیٹے ہیں. یعنی حدیث کی بیسک کتاب آپ کو مل جائے گی، تفسیر کی، فقہ کی، ہر چیز کی بنیادی اور بیسک کتب آپ کو مل جاتی ہیں وہاں سے. بیسک ساری چیز، یعنی عقیدے میں بیسک میں نے ذکر کیا تھا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. کتاب التوحید یا اصول الثلاثہ، یہ عقیدے کی بنیادی ترین کتاب ہے. اب ہم ساری زندگی کہتے رہیں کہ ہمیں بہت توحید آتی ہے، بڑا عقیدہ آتا ہے، لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی میں عقیدے کی ایک چھوٹی سی بنیادی کتاب ہی نہیں پڑھی. ہمیں کس طرح عقیدہ آتا ہے؟ ہماری غلط فہمی. تو یہاں یہ ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ علماء جو شنقیط کے لوگ ہیں نا، وَإِن تُرِدْ تَحْصِيلَ فَنًّا تَمِّمَهْ عَنْ سَوَاهُ قَبْلَ الْإِنْتِهَاءِ مہ کہتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کو. اگر آپ چاہتے ہو کسی بھی فن میں مکمل علم حاصل، تو پھر یہ کہ اس کی بنیاد سے شروع کرو، انتہا تک جاؤ، اور انتہا کو چھوڑ دو. یعنی ڈائریکٹ اسپیشلائزیشن پہ چھلانگ مارنے کی کوشش مت کرو، بنیاد سے آگے بڑھو. فی ترادف العلوم منعوجہ، کیونکہ اس طرح سارے علوم کو اکٹھا کرنا، ایک ہی دم سب میں اسپیشلائزیشن کرنا، منعوجہ اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے. یعنی اکٹھا ہی بندہ نا 5-6 کتب کٹھی شروع کر دے. کوئی حدیث پسند آئی ہے تو حدیث کی صحیح بخاری پڑھنا شروع کر دی. اچھا تفسیر کسی کی سنی، کوئی تفسیر پہ پسند لگی، کبھی تفسیر ابن کثیر اٹھا لی. اب اصول فقہ پڑھتے پڑھتے کوئی بات وہاں مسئلہ اچھا لگا تو فقہ کی طرف بڑھ گئے. کوئی گرامر کا اچھا لیکچر ملا، نہیں، غلط بات. آپ بیسک چیزیں سب کی پڑھیں، پھر ایک چیز میں اسپیشلائزیشن کریں، آگے بڑھیں. یہ جو ماسٹر آف آل جیک آف نن آپ بن جائیں گے. پھر آپ کی یہ کیفیت بنی. کیوں؟ ان توا مان استبقا لن یخرجا، بڑی پیارا محاورت انہوں نے کہا. انہوں نے کہا کہ جب ٹوینز، دو جڑواں بچے پیدا ہوں اور دونوں چاہیں کہ وہ کٹھے نکل آئیں باہر، تو وہ دونوں کٹھے نہیں نکل سکتے. یقیناً ایک کو پہلے آنا پڑے گا، دوسرے کو بعد میں آنا پڑے گا. یہ محاورتاً یہ علماء شنقیط کے بارے میں مشہور ہے. ان کا حفظ بہت زیادہ. مورتانیہ یا غالباً اگر ڈاکٹر عمران بھی آپ جانتے ہیں شنقیط کس علاقے کو کہتے ہیں؟ مورتانیہ مجھے پتہ لگا اس کا ترجمہ. اب یہ موراکو کو کہتے ہیں یا کیا ہے مورتانیہ؟ شنقیط. چلے ہم اس کو بعد میں کنسلٹ کر سکتے ہیں. یہ علماء شنقیط کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ الفیات، ان کے پاس الفیات ہوتی ہیں، ہر فن کی 100-1000 اشعار پر مبنی نظمیں ہوتی ہیں. ان کے ہاں قرآن کو بھی حفظ کیا جاتا ہے، اور ہر فن کی 1000 اشعار پر مبنی نظموں کو حفظ کیا جاتا ہے. یعنی صرف اور نحو کی الفیہ حفظ کی جاتی ہے، مکمل 1000 اشعار پر مبنی رولز اور ریگولیشنز ہوتے ہیں، قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ٹینسز ہیں، یا جیسے پہاڑے ہیں، یا ٹیبل ہیں، یا فارمولاز ہیں. اسی طرح حدیث کی الفیہ، یعنی 1000 اشعار حدیث سے متعلق، اس کو حفظ کرتے ہیں. اسی طرح فقہ کے متعلق انشاءاللہ یہ آپ کو بار بار سن کے یہ علوم اور فنون تو یاد ہو جائیں گے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام موٹا سا اللہ رسول کی بات ہے، بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے آگے سب ڈویژنز اور شاخیں ہیں. نیکسٹ کریں جی. اگلا ہم نے پورا ماقد پڑھنا ہے انشاءاللہ. یہ جی لاسٹ بات ہے. ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمعه، تو جس بندے میں یہ طاقت ہو کہ وہ تمام علوم میں ماہر بن سکتا ہے تو اس کو علوم جمع کرنے چاہیے. لیکن سب سے پہلے وہ اسپیشلسٹ ایک میں بنے گا، حدیث میں بنے گا. جیسے الحمدللہ اللہ ہمیں توفیق دے، آگے بھی ہمارا پلان ہے کہ ہم قرآن میں اسپیشلائزیشن کریں. اب یہ قرآن اور تفسیر میں ہیں، انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ اس میں پی ایچ ڈی بھی کروائے اور اس میں اسپیشلائزیشن کرے. تو جو چاہتا ہے کہ وہ جمع کرے، طاقت رکھتا ہے، وہ کرے. وَكَانَتْ حَالُهُ اسْتِثْنَاءً مِنَ الْعُمُومِ، تو یہ ایکسیپشنل
ہوگا. جی نیکسٹ کریں. الماقد السابع، 7واں ماقد. جزاکم اللہ خیرہ. 7واں ماقد ہے جی، اس کا عنوان ہے المبادرۃ الی تحصیلہ واغتنام السن الصبا والشباب، کہ علم حاصل کرنے میں جلدی کرنا، علم حاصل کرنے، اور غنیمت جانا جوانی کو، اور شباب اور بچپن کو غنیمت جاننا. نیکسٹ کریں جی. قال احمد رحمہ اللہ علیہ ما شبہت الشباب الا بشیء کان فی قمی فسقط. تو امام احمد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جوانی کو، ہم سب کے پاس یہ نعمت ہے کہ اپنی جوانی کو، کہتے ہیں کہ انہوں نے تشبیہ اپنی جوانی کو ایسے دی کہ جیسے کوئی قیمتی چیز میری آستین کے اندر تھی، تو جیسے وہ گر گئی اور مجھے پتہ نہیں چلا، اسی طرح جوانی گزر گئی. یعنی آپ کی آستین کے اندر، یہ جو بازو کے کپڑے ہیں، اس کے اندر کوئی قیمتی چیز ہو تو گرتے پتہ ہی نہیں لگے گا، یعنی چند لمحوں میں وہ گر جائے گی اور آپ کو گھر جا کے یاد آئے گا کہ میری آستین میں اتنی قیمتی چیز تھی، وہ گر گئی. تو امام احمد فرماتے ہیں میری جوانی اس طرح گر گئی جیسے آستین میں کوئی قیمتی چیز ہو اور وہ گر جائے. یعنی جوانی کا وقت گزرتے ہوئے کوئی پتہ نہیں لگتا. آج یہ ہم سب کے پاس نعمت ہے، اور علم میں جلدی کرنی چاہیے. سے مراد یہ نہیں کہ جلدی جلدی سارا علم حاصل، مطلب یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے جب موقع ملے تو فوراً اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور علم حاصل کرنے کی بہترین عمر جوانی ہے اور بچپن ہے. اب بچپن کی نعمت جن کے پاس نہیں ہے، جوانی کی تو ہے، اس سے فائدہ اٹھائے. اور اس کی دلیل حدیث جبرائیل ہے کہ حضرت جبرائیل جب آئے سفید کپڑوں میں اور ان کے بال سیاہ اور کالے تھے. اس کی دلیل ہے کہ علم کا لباس ہوتا ہے سفید کپڑے پہنا. اوپر پڑھا نا فی حدی و دلہ و سمتہ، کہ اپنے حد، اپنے دل یعنی اپنے لائف سٹائل میں، اور آپ کے اوپر علم کا اثر نظر آئے اس چیز میں. سفید کپڑے اور کالے بال، یعنی علم جوانی میں حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ جوانی بہت بڑی نعمت ہے. وہ فارسی کا شعر ہے نا کہ جب بوڑھا ہوتا ہے پھر تو بوڑھا ہو کے تو شیر بھی خون خاری چھوڑ دیتا ہے. اور والعلم فی السن شباب اسرع الى النقش واقوى تعلقا ولسوقا. اور جو علم ہے جوانی کے اندر، یہ بہت جلدی اسرع، بہت جلدی نفس کے اوپر اثر ڈالتا ہے، اور اقوى تعلقا، بڑی لمبی دیر یہ تعلق قائم رکھتا ہے. یہ جو جوانی کا علم ہے، اسی لیے امام سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یا معشر الشباب تعجل برکت الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت اپنی جوانی کی برکت میں جلدی کرو، کہ جو جوانی کا وقت ہے، یہ جو موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی برکتیں سمیٹ لو. پھر جوانیاں نہیں رہیں گی تو پھر آپ کو یہ یاد آئیں گی چیزیں. اور خالد بن معدان ان کا قول ہے، کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ آپ کے لیے خیر کا کوئی دروازہ کھول دے، یعنی یہ دیکھا نا، اب یہ کورس کی شکل میں آپ تک خیر پہنچنا ہے، خیر کا دروازہ ہے، کسی کی موٹیویشن کرنا، کسی کا پیغام دے دینا، کسی نافع اور مفید دوست کا مل جانا، کسی اچھے لیکچر کا مل جانا. جب اللہ آپ کے لیے خیر کا کوئی دروازہ کھولے تو دوڑ کر اس دروازے میں داخل ہو جاؤ، کوئی پتہ نہیں کہ پھر وہ خیر کا دروازہ آپ کے لیے بند کر دیا جائے. بہت بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے جس کے لیے جو خیر کا دروازہ کھولا ہے، وہ خدا را اس خیر کے دروازے میں داخل ہو جائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. اور قال الحسن البصری رحمہ اللہ علیہ العلم فی الصغر کا نقش فی الحجر، کہ بچپن کا علم ایسے ہوتا ہے جیسے پتھر کے اندر آپ نے نقش ڈال دیا. نیکسٹ کریں گے. تو وہ پتھر کا نقش بھی نہیں مٹتا، بچپن کا اور جوانی کا یہ نقش بھی کبھی بھی نہیں مٹتا. فقوت بقاء العلم فی الصغر، اور قوت بقاء نقش فی الحجر، کہ جیسے پتھر کے اندر وہ نشان اور نقش باقی رہتا ہے، اسی طرح جوانی میں حاصل کیا گیا علم، اس کے اثرات ساری زندگی باقی رہتے ہیں. ہم بار بار بات کر رہے ہیں. یہاں ڈاکٹر عمران بھائی ہیں کلاس میں، تو ماشاءاللہ کافی ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں جب بھی ملاقات ہو، تو یہ ان کے منہ سے مجھے زیادہ احساس ہوتا ہے جب یہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ انہوں نے عربی کورسز بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور بھی بڑے سیکھنے سکھانے سے اللہ ہم سب کی زندگی میں برکت دے. تو بار بار احساس مجھے اکثر یہ دلاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس وقت ہے، فائدہ اٹھائیں. تو واقعی ہم سب کے ٹیچرز کی طرح، جیسے ہم یونیورسٹیز میں ٹیچر سے پڑھیں
تو ہمارے لیے تو اس ایج میں بڑے ہیں ہم سے، تو احساس ہوتا ہے بار بار سیکھ کے کہ جب یہ اسٹیمنا اوپر جاتا ہے نا، اب 40 یا آج کل تو 35 بھی اوپر ہو، تو پھر یہ طاقتیں اور ہمتیں نہیں رہتی۔ آج ایک ٹیچر میرے ساتھ سفر کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ 40 سال تک تو زندگی میں کبھی پتہ ہی نہیں چلا تھا تھکاوٹ ہوئی، جب سے 40 کراس کیا نا تو 12 بجے کے بعد ہماری طاقت کے بھی 12 بجنے لگ جاتے ہیں۔ تو نوجوانوں، اللہ کے لیے اس کو غنیمت جانے ہیں۔ یہ آج جو ہمتیں ہیں، ان ہمتوں کو اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں لگا دیں۔ اور میں نے آپ کو اس کی بنیاد ذکر کی ہے، خدا را نورانی قاعدہ ماہر استاد سے پڑھیں، اپنے پورے قرآن کی اصلاح کریں۔ اور ایک فارمولہ بتاؤں، جو قرآن کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اپنا پرسنل ایک قرآن پاک کا مصحف رکھے، وہ آپ کا اسپیشل ہو، اس میں ایک بہترین پینسل رکھیں، لیڈ پینسل، کچی پینسل، اس پہ آپ کے نشان ہو، یہ اپنا آپ کا مصحف ہوگا، پھر آپ یہ علم باقاعدہ سیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ اپرچونٹی جب مل جاتی ہے نا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یہ جو قلب ہے نا، قلب کا مطلب ہوتا ہے پھرنا، یہ دل بار 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 پھرتا ہے، یعنی ابھی موڈ ہے نا، ابھی آپ سب میں جو شوق پیدا ہوگا، مجھ میں یہ شوق تھوڑی دیر بعد بدل جائے گا، تو اس لیے اللہ سے یہ پھر بھی دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب، میں نے کل بھی ذکر کی تھی، ثبت قلبی علی دینک، تو یہاں ہم نے ترجمہ کیا تھا ثبت قلبی علی علمک یا علی علم دینک، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اپنے دین کے علم کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما، تو یہ دل پھر جاتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو جوانی میں یہ نعمت دی ہے تو یہ خیر کا دروازہ کھلا ہے، یہ اقوال ذہن میں بٹھائیں، خیر کا دروازہ کھلا ہے فوراً۔ دیکھا میٹرو اورنج ٹرین سے یا ایئرپورٹس پہ جائیں جہاں سلائیڈنگ وہ آٹومیٹک ڈور ہوتے ہیں، آپ سامنے آتے ہیں دروازہ کھلتا ہے، فوراً آپ قدم آگے رکھتے ہیں، ایسا ایک خوف ہوتا ہے کہیں بند نہ ہو جائے، تو یہ خوف غالب رہنا چاہیے کہ یہ آج جوانی میں موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، کہیں یہ موقع ختم نہ ہو جائے، کہیں یہ جو دل پھرتا ہے نا یہ زیادہ پھرنا ہی نہ رکھ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اس سے پہلے کہ دل پھر جائے، اللہ نے جو خیر کی طرف موڑا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ دعائیں آ رہی ہیں، آمین آمین، اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دے گا۔ یہاں سارے جتنے لوگ ہیں، میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ جوانی کی عمر میں اور جوانی کی عمر میں اتنی محنت اور کوشش کرنا، یہ اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ میری ہمت نہیں ہے کہ میں یہ بات کروں، ہمارے استاد محترم بڑے صاحب علم ہیں، ایک کورس میں جب یہ جوانی کا ہم کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں بھی یہی کہا تھا کہ آپ سب اللہ کے ولی ہیں، خیر بڑے گناہ گار ہیں ہم سب، لیکن میں آپ سب کو کہتا ہوں کیوں کہ آپ کے پاس جوانی ہے، آج مکمل طاقت اور دسترس ہے کہ آپ اس ٹائم کسی ٹی وی ایپیسوڈ میں بھی، یوٹیوب پہ بھی اسکرولنگ بھی کر سکتے تھے، فیس بک بھی تھے، چٹ چیٹ میں بھی مصروف ہو سکتے تھے، ٹک ٹاک پہ بھی، گھر میں گپیں بھی لگا سکتے تھے، جن کے بچے ہیں وہ بچوں کے ساتھ بھی مصروف ہو سکتے تھے۔ خدا را ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، آپ سب بڑی مبارکباد کے، بڑی ہی قابل تحسین شخصیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ اس کے علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ فون لے کے بیٹھا ہوگا ہر کوئی، کسی کے نوٹس آ گئے ہیں، کاپی، میری خود یہ بیٹی روتی روتی بیچاری چلی گئی، لیکن یہ کہ کلاس کا ٹائم تھا، ساری دنیا اپنے کام چھوڑ کے بیٹھتی ہے، تو یہ آپ کا اس جوانی کی عمر میں علم کے ساتھ جڑنا، ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ یہ فقہ المجالس، علم کی مجالس کے ساتھ، محدث فرماتے ہیں ہم اگر کسی نوجوان کو دیکھتے کہ وہ جوانی کی عمر میں علم کے حلقات کی تلاش کر رہا ہے، تو ہم کہتے اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ تو کیا مجھے یہ استحقاق نہیں ہے، مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں آپ سب کو کہوں اللہ نے آپ کے لیے خیر کا دروازہ کھولا ہے؟ اور یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ ان تنہائیوں میں اللہ کے حضور بیٹھ کے پڑھنا کہ اللہ نے خیر کا دروازہ کھولا ہے، لیکن دعا کریں اللہ اس طرح خیر کے دروازے کھولتا رہے اور دلوں کو موڑ موڑ کے اس خیر کے دروازے پہ لے آئے، پھر اپنے فضل سے ہمیں اس میں داخل ہونے کی توفیق دے، پھر اس علم کی لذتیں عطا فرمائے، اور پھر جب موت دے تو اسی طرح خیر کے اوپر موت دے۔ اللہ اکبر۔ یاد ہے عبداللہ امجد چھتوی رحمہ اللہ علیہ، فیصل آباد کے عالم دین تھے، ان کے بیٹے ہم فل یو ایف سے کر رہے تھے، ہمارے دوست تھے، کہتے ہیں نانا ابو تھے ان کے، آخری جس دن ان کی زندگی کا دن تھا، اللہ اکبر، انشاءاللہ یہ آپ اور ہم سب ایک دوسرے کے گواہ ہیں اس دنیا میں بھی، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہم گواہ ہوں گے، ہم گواہی دیں گے انشاءاللہ، یہ جتنے لوگ جمع ہیں آپ بھی گواہی دیجئے گا کہ یا اللہ ہمارے یہ بھائی ہمیں پڑھنے پڑھانے کی بڑی ترغیب دیتے تھے، انتم شہداء اللہ فی الارض، یہ لوگ جو ہے نا دنیا میں گواہ ہوتے ہیں، اور ان کی گواہیاں اللہ کے حضور لکھی جاتی ہیں کہ کون اپنی جوانی کا قیمتی وقت کن صلاحیتوں میں لگا رہا تھا۔ تو میں دعا یہ کرنا چاہ رہا تھا
تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے نانا ابو تھے عبداللہ امجد چھتوی، بہت بڑے قرآن کی تفسیر کے بڑے ماہر شخصیت تھے. کہتے ہیں جس دن ان کی زندگی کا آخری دن تھا نا، اس دن بھی صبح کے وقت صحیح البخاری کا درس دے کے آئے تھے. سبحان اللہ، یہ ہوئی نا زندگی کہ آخری دن بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کر کے. ایک محدث کے بارے میں آتا ہے نا، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے کہ ساتھیوں قریب آؤ، ایک حدیث اور بیان کرتا ہوں، کیونکہ اگر اس زندگی میں ایک حدیث بھی اور بیان ہوگی تو یہ اللہ کے نزدیک میرے قرب کا تقرب کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہ جوانی عبادت ہے، اس کی عبادت سے فائدہ اٹھائیں. میں وہ حدیث بیان کر کے، یہ بات صرف آگے ترجمہ اشعار کا، وہ حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رجل نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی اٹھان اللہ کی عبادت میں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ دنیا اس اصل میں نا، یہ جوانی میں آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے، تو جب آپ جوانی میں اللہ کے لیے آپشن کوئٹ کر دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں آپشن، اللہ کو یہ بڑا پسند آتا ہے کہ یہ اس نے مجھے، یعنی اللہ رب العزت کو اپنے پورے پیک پہ، جوبن پہ، پوٹینشل میں اللہ رب العزت کو یاد کی. پھر جو پوٹینشل میں اللہ کو یاد کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے. اور اغتنم اغتنم سن الشباب یا فتح، اے جوانو ان جوانی کے دنوں کو غنیمت جانو. عند المشیب یحمد القوم السرا، کیونکہ بڑھاپے کے وقت تو صرف جوانی کی اچھی باتوں کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے. جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا، پھر ہمتیں طاقتیں تو ہوتی نہیں ہیں. اگر آپ کی جوانی شاندار ہے تو آپ بڑھاپے میں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا. آپ اللہ سے دعائیں کرو گے، اپنے بچوں کو بھی سب کو بتاؤ گے ہم جوانی میں یہ کرتے تھے. اللہ کے لیے اس جوانی کی قدر کریں. نیکسٹ کریں جی. ولا يتوهم مما سبق ان الكبير لا يتعلم، لیکن اس بات سے بڑی پیاری یہ ہے، ہوتی ہے بصیرت کسی کی، کہ کوئی بندہ یہ جوانی کی باتیں پڑھ کے یہ وہم نہ کرے کہ ان الکبیر لا يتعلم، کہ بوڑھا آدمی یا پکی عمر میں یا بڑی عمر میں علم حاصل نہیں کیا جا سکتا. بل ہؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا کبارا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سب نے بوڑھی عمر میں علم حاصل کیا. وذکرہ البخاری فی کتابہ العلم من صحیح، اور امام بخاری نے اپنی کتاب میں یہ بات ذکر کی ہے. ماشاءاللہ کسی کے لیے کوئی مایوسی کی بات نہیں ہے، ہر حالت میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے. جی نیکسٹ کریں، ہم نے انشاءاللہ ماقد مکمل کرنا ہے. ہو گیا جی مکمل. وَإِنَّمَا يَسَّرَ التَّعَلُّمَ فِي الْكِبَرِ كما بیناہ ماوردی فی ادب الدنیا والدین. کیوں؟ اور کہتے ہیں کہ اصل میں نا، یہ اب ماشاءاللہ آپ میں سے کافی سارے لوگ ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی، ماشاءاللہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فرصت ہے. یہ امام ماوردی نے دلیل انہوں نے یہ دیا کہ بوڑھی عمر میں یا بڑی عمر میں علم حاصل کرنا کیوں مشکل ہوتا ہے، کیونکہ امام ماوردی نے ادب الدنیا والدین پڑھنے والی کتاب ہے، اس طرح یہ بیان کیا لکثرت الشواغل وغلبت القواطع وتقاصر العلائق فمن قدر على دفعها عن نفسه ادرک العلم. جب عمر بڑی ہو جاتی ہے پھر ذمہ بڑھ جاتی ہیں، مصروفیات بڑھ جاتی ہیں. جوانی میں، زمانہ میں وہ مصروفیات نہیں ہوتی، کیونکہ پھر آپ کی بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، ان کی مصروفیات ہوں گی، معاش کی مجبوریاں ہوں گی، اور قواطع، اور پھر رشتہ داروں کی مجبوریاں ہوں گی، اور زندگی کی یہ فرصتیں ختم ہو جائیں گی. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور جب فارغ ہوا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خوب محنت کیا کریں. تو اب یہ موقع ہے، اس میں محنت کریں. اب یہ موقع ہے، راتوں کو اٹھ کے لمبے لمبے قیام کیا کریں. اب جوانیاں ہیں سب کے پاس، ہمارے پاس بھی، آپ کے پاس بھی، لیکن جو جتنا عمر میں چھوٹا ہے، ایک اس کے گناہ چھوٹے ہیں، ایک اس کے پاس موقع زیادہ ہے. جو جتنا عمر میں بڑھ چکا ہے اس کے پاس موقع تھوڑا رہ گیا ہے. اللہ اس ہمارے تھوڑے موقع میں ہی برکت ڈال دے، ہمیں توفیق دے. اور یہ ماشاءاللہ چند آپ سارے خیر والے لوگ ہیں، جو کہ ٹوٹی پھوٹی سستی ہیں، ان سب کو بھی آپ سب نے دور کرنا ہے. کلاس میں علم کی تعظیم ہے کہ استاد سے پہلے آ جائے. جس کی کوئی اوریجنل مجبوری ہے ہم اس سے آخری حد تک کوآپریٹ کرتے ہیں. جنہوں نے تعظیم نہیں کی علم کی،
ہم نے بھی اسلامی اور شرعی اصول کی بنیاد پہ ان کی تعظیم نہیں کی، ان کا اور ہمارا راستہ الگ ہو گیا، تو اللہ سے دعا کریں آپ کا ہم سب کا راستہ ہمیشہ ہی خیر کا جڑا رہے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ میرا دل تھا کہ میں ڈاکٹر عمران بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور یہ جوانی کی تھوڑی